جی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اور آج پھر چونکہ میرا ٹیگ جو ہے اس البم کا یہی ہے میری آواز بنو، تو اس سلسلے میں پھر تھوڑی سی گفتگو کرنے کے لیے میں یہاں پر آئی ہوں. اور ظاہر ہے کہ میں اس کے اوپر ٹائم ٹو ٹائم بات کرتی رہوں گی، جتنا کر سکتی ہوں اتنا کرتی رہوں گی. تو امید ہے کہ آپ لوگ سنیں گے، اور اگر سنتے ہیں تو تھوڑا سا عمل جو ہے وہ اگر اس پر ہو سکے. اور ٹھیک ہے، بہت ہائپ ہے اس وقت ہماری سوسائٹی میں، اور آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل سچویشنز یا آپ کی اکنامیکل سچویشن وٹ ایور، بہت کچھ ہے یہاں پر آرگیو کرنے کے لیے. بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پر اس کے اوپر نہ صرف باتیں کرتے ہیں، انالیسس آتے ہیں. بہت ساری انفارمیشن جو ہے ایک عام بندے تک پہنچ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہونا چاہیے، کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اس فیکٹر کے اوپر بھی ہم بات کر لیتے ہیں، چونکہ باقی بہت سے لوگ باقی چیزوں پر بات کر رہے ہیں. تو ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں کہ آپ تک جو ہے وہ دونوں سائڈس جو ہیں وہ برابر کی کسی نہ کسی طرح پہنچتی رہے. ہم نے بار بار پہلے بھی بات کی تھی کہ اسٹریس کے لیے ایک چیز جو ہے وہ کر سکیں کہ کم از کم اگر آپ کچھ دے نہیں پا رہے ہیں تو چلتے چلتے جو ہے کائنڈلی ان کو بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ آپ ٹریگر مت کریں، اور آپ ان کو انفلکٹ مت کریں، ان کو ماریں مت. اگر آپ کچھ دے نہیں سکتے ہو اس قسم کا تو پھر ان کا نقصان بھی مت کرو. کیونکہ اس چیز کو جب تک اپنے ذہنوں میں ہم اپنے جو ہے وہ کانشنس میں جو ہے اس کو نہیں رکھیں گے کہ ہم اکیلے اس پلانٹ کا حصہ نہیں ہیں، ہم اکیلے اس کو آن نہیں کرتے ہیں. یہاں پہ رہنے والی ہر لیونگ تھنگس جو ہے، یہ لیونگ بینگ جو ہے وہ اسی سسٹم کا حصہ ہے، اسی کے ساتھ چل رہی ہے، اور ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے. وی آر ناٹ دا اونلی ونز ہو ہیو آر رائٹس. باقیوں کے بھی ہیں. اگر وہ اس پلانٹ پر رہ رہے ہیں، زندہ ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کے بھی حقوق ہیں، اور ان کو وہ جگہ ہم نے دینی ہے. میں چھوٹی سی بات اکثر گھر میں بھی کرتی ہوں یا جب اسٹوڈنٹس کو بتاتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کا دل نہیں کرتا، آپ گھر میں نہیں لا رہے ہو، آپ اتنے سارے اسٹریس کو گھر میں نہیں لا سکتے، باہر ہے نا. تو باہر کی جو جگہ ہے وہ آپ کی ذاتی پراپرٹی میں نہیں آتی ہے. تو وہاں پر اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی سڑک پر یا کسی پلاٹ میں، تو ویری فرینکلی کہ وہ آپ کو کیا تکلیف دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ کو ان کا وہاں پر بیٹھنا ناگوار گزرتا ہے. آپ نے بات کرنی ہے، آپ کے لیے آواز جو ہے وہ آپ کو دے دی گئی ہے، بیسٹورڈ ہے. آپ اپنی آواز نکالتے ہو، آپ الفاظوں سے بات کرتے ہو. ان کے پاس زبان نہیں ہے، آواز ہے، وہ اپنی کمیونیکیشن اس سے کرتے ہیں. ہمیں ان سے بھی بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ پرابلم ہونے لگ جاتی ہے. یعنی کہ آپ ایک دوسرے سے لڑ بھی لیتے ہو، چیخ بھی لیتے ہو. الفاظ میں جو ہے وہ گراوٹ بھی جس حد تک ہم لا سکتے ہیں ہم وہ لے آتے ہیں. ہر لحاظ سے ہم اپنا غصہ، اپنی نفرت، اپنے ایکسپریشنز جو ہے وہ دے لیتے ہیں. ان کی باری آ کر ہمیں ایک دم لگتا ہے کہ پیس آف مائنڈ ہمارا خراب ہو گیا، وہ بول رہا ہے، وہ تنگ کر رہا ہے، وہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں. مطلب تھوڑا سا سوچیں کہ اسپیس کیا ان جانداروں کے لیے بھی ہے. چلیں اس میں بھی بہت فیکٹرز ہیں کہ جی اس طرح آوازیں ڈسٹرب کرتی ہیں وٹ ایور. جب ماحول بننا شروع ہوتا ہے تو لرننگ پوائنٹ آپ کا شروع ہو جاتا ہے. باہر کی سوسائٹیز میں بھی ایسا ہی ہے. انہوں نے بھی کم از کم بہت سے پرسنٹیج پر جا کر یہ ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے کہ اگر وہ ہیں، لیونگ بینگس ہیں، تو ہم نے ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو چیز پسند نہیں آئی، آپ کو آپ کی جی ڈسٹربنس ہو گئی آپ کو، اور آپ گئے سیدھا اور آپ کو جو ملا آپ نے اس کو مار دیا. پھر ہمارے پاس ایک ہے کہ جی ہم ٹارچر بہت کرتے ہیں. کبھی سوچا بیٹھ کر کہ ایسی کیا ہمارے اندر سے جو سیٹسفیکشن آتی ہے کہ ہم ان کو ٹارچر کرتے ہیں تو آتی ہے. ہم کسی ضابطۂ اخلاق پر کیوں نہیں چل پاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے میں سب سے بڑی بات لے رہی ہوں کہ آج پیرنٹس بلکہ خواتین سے بات کر رہی ہوں کہ جن کے گھر میں بچے ہیں اور جو کہ اپنے گھر کو مینیج کرتی ہیں، کنٹرول کرتی ہیں. اتنا سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ ہم نے بچے کو کیسی موریلٹی سکھانی ہے، سارا کچھ کہ گھر میں آپ کے مینرز کیسے ہیں، جب کوئی بڑا آتا ہے تو اس کو سلام کرنا ہے، یا مہمانوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے، یا بیٹھنا کیسے ہے، یا باتیں کیسے کرنی ہے، الفاظ کا چناؤ ہم نے دیکھنا ہے، ہر چیز ہم سکھا رہے ہوتے ہیں. کبھی بیچ میں آپ کو لگا کہ ان چیزوں کی طرف ہم ڈیلیبریٹلی لے کر گئے ہیں؟ کچھ لے کر بھی جاتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں بھی لے کے جاتے. آپ گھر پہ ہیں، اب میں اس کو اگر جرنل پھر کھانے کی طرف لے کر آتی ہوں کہ آپ کو اندازہ ہے کہ جی پھل آتا ہے گھر میں، اور وہ اگر بہت زیادہ کچھ خراب ہے، کچھ گلا سڑا ہے، تو آپ اس کا وہ حصہ کاٹ دیتے ہیں کہ جتنا مرضی مہنگا آ جائے وہ میں اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتے، وہ ہم نہیں کھا سکتے ہیں، اس کو ہم نے پھینکنا ہی پھینکنا ہے. اسی طرح آپ اکثر دیکھا ہوگا کہ گرینز جو ہیں گرمیوں میں خاص طور پر کہ تھوڑی دیر سا پڑے رہ جائیں تو اس کے اندر وہ تو عام الفاظ میں کیڑا لگنا ہی کہتے ہیں اس کو، کہ اس میں وہ پڑ جاتی ہے سسری سی اور وہ سنڈیاں سی.
تو جب بہت زیادہ وہ پڑ جائیں، جیسے دالوں میں وہ اتنے سوراخ کر دیتی ہیں وہ ہولو کہ وہ آپ کے کھانے کے قابل نہیں ہے، اس کو بھی آپ نے پھینکنا ہوتا ہے. تھوڑی سی محنت کیا ایسی ہو سکتی ہے کہ مطلب یہ ہمارے اپنے گھر کے مسالے کہ اکثر دالوں میں یا اس طرح چیزوں میں لگ جاتا ہے، تو اب وہ را ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ان کو سائڈ پر جو ہے نا باہر ایک کسی برتن میں بھگو دیتے ہیں. رات اوور نائٹ وہ بھیگ جاتی ہیں اور صبح میں ہم ان کو باہر کسی کورنے پہ جا کر یا پلاٹ میں وہ ڈال دیتے ہیں. وہ نرم ہو گئی ہے، ہمیں پسند نہیں ہے نا، ہم نے نہیں کھانی، ہم بیمار ہو جائیں گے. ان تک تو پہنچ جائے گی نا. اب مطلب اتنی سی چیز تو ہم ان کو دے سکتے ہیں نا. میں یہ بار بار نہیں کہتی کہ آپ اپنے باقاعدہ پیسے خرچ کریں، آپ کے بجٹ میں نہیں آتا، آپ کا اپنا پورا نہ ہو اور آپ جانوروں کے لیے کریں. وہ تمام چیزیں جو آپ نے سیدھا کوڑے میں پھینکنی ہے، جو ضائع جانی ہے ہر حالت میں، آپ ان کو اگر وہاں پہ رکھ دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریس جب بہت بھوکے ہوتے ہیں تو وہ پھر پتھر بھی کھاتے ہیں، وہ ریت بھی کھا رہے ہوتے ہیں، وہ مٹی بھی کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس کی جگہ اگر وہ جراثیم والا یا وہ کیڑوں والا یا وہ گلا سڑا خوراک بھی اگر ان کو پہنچ رہی ہے جو آپ کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے صرف اتنا کرنا تھا کہ اپنے صحن کی دیوار سے باہر پھینک دینی تھی یا تھوڑا سا گیٹ سے نکل کر آپ نے باہر پھینک دینا تھا. تو کیا ہمیں وہ سب کچھ ہے ہم کرتے ہیں؟ ہم چڑیوں پرندوں کا بہت کرتے ہیں، بہت سی خوراک ان کی اتنی سی رکھیں گے، لیکن بہت سارے اسٹریز جو ہیں کیا ان کے لیے جیسے گھر میں اگر کھانے کے بعد آپ کے پاس ہڈیاں بچ جاتی ہیں سیدھے کوڑے میں جاتی ہیں کیونکہ آپ نے نہیں کھانی نا، آپ وہ باہر اگر رکھ دیں گے تو وہ ختم ہوتے ہوئے پتہ بھی لگتا. آرگینک ہے. اس طرح ہم نے کبھی کچھ کیا؟ پھر میں وہ سوال بار بار چھوڑتی ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں میں یہ انسٹنکٹس ڈالنے کی کوشش کبھی کی ہے زیادہ تر کہ ہم بیٹھیں اور ان کو سمجھائیں کہ ہمارا ریلیشن شپ انسانوں کا دوسرے جانداروں کے ساتھ، جیسے ہم اکثر سائنس میں پڑھتے ہیں کہ بایوٹک اینڈ ابایوٹک ایکو سسٹم میں یہ انٹر ریلیشن شپ جو ہے، یہ انٹر ڈپینڈنسی ہے، یہ کیسے چلتی ہے. آپ کے پاس ایک سمپل سی مثال ہے دی بی مووی کے نام سے. ہم نے وہ دیکھی ہے، بچے بھی دیکھ رہے ہیں. کہ کبھی آپ کو لگا کہ ہم نے اس کو بیٹھ کر دیکھا اور ہم نے بچوں کو وہ روک روک کر بتایا کہ اس وقت کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بیس ضروری ہیں اور ان کے لیے ہم نے کیسا ماحول جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کرنا ہے، جبکہ ہمارے ہاں تو جہاں کہیں چھتا دیکھتے ہیں اس کو فوراً گرا دیتے ہیں کیونکہ ہمیں دور سے خواب آتی ہے کہ بس انہوں نے ہمیں ہی اٹیک کرنا ہے اور بس ہمیں انہوں نے مار دینا ہے. تو کیا کبھی دیکھا کہ اس وقت وہ کتنی ضرورت ہے؟ وہ اگر محنت سے یہ سب چیزیں یا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں تو آپ کو لگا کہ پورے دن میں ہم نے اپنا پارٹ پلے کیا ہے یہ سب کچھ کرنے میں، کچھ سمجھانے کی کوشش کی بچوں کو. آخری بات اگین پھر وہی ہلکی پھلکی بات میں کر رہی ہوں، کچھ فلسفی نہیں ہے اور میں اس کو کنٹینیو رکھوں گی کہ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے زو کو اس وقت میں بائیکاٹ کیا ہے؟ آپ بچوں کو انٹرٹینمنٹ میں نہیں لے کے جا رہے، یا اگر آپ لے کر گئے ہیں تو کیا آپ کو وہاں جا کر محسوس ہوا کہ اب ہم اس کو کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو اس وقت ان کی پلائٹ فیل ہوئی کہ ہماری انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ کس قدر پرابلم میں ہیں کہ ہم بھی اگر ان کا کھانا افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر ہم ان کو لے کر بھی آئے ہوئے؟ یعنی کہ آپ کو تو نہیں میں کہہ سکتی نا کہ آپ جا کر بیچارے بھوکے شیر کے لیے روزانہ کا اتنے کے جی یا ٹن جو ہے وہ کھانا ان کو دے کر آئیں، کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اور جو کچھ ہمارے حالات ہیں ان کی وجہ سے بھی. تو کیا ہم ان کو اس چیز سے ہی ختم نہیں کروا سکتے؟ کیا وہاں جا کر آپ نے بچوں کو پریکٹیکلی دکھایا کہ دیکھو یہ کس قدر غلط بات ہے جو کی ہے، اور ان دی اینڈ آپ کو پورے وزٹ کے بعد آپ کو بچے نے کوئی ایسی پازیٹیو رائے دی ہو کہ ہاں یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوگا؟ اتنی سمجھ اس میں آئے کہ جب کبھی کوئی بات کرے اور وہ اس کے جواب میں ایک اپوزٹ نظریہ دے کہ نہیں زو انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، زو کیا ہے؟ زو کیپٹیوٹی ہے، زو قید ہے، ہمیں اس کو روکنا ہوگا، ہمیں ان کو یہاں سے ان کو بھجوانا ہے. کچھ کوئی ہم میں سے کوئی اتھارٹی یا کوئی کام اس کے اوپر کر سکتا ہو تو. باقی بار بار ابھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں صرف کھانے کی بات کرتی ہوں کہ اس وقت آپ کچھ نہیں کیجئے. میں کوئی این جی او نہیں چلا رہی، میرا کوئی ریسکیو شیلٹر نہیں ہے، میرا کوئی ویٹ ہاسپٹل نہیں ہے، میں کوئی بات نہیں کر رہی. ان چیزوں کے لیے واقعی مشکل ہیں، اس ملک میں زیادہ مشکل ہیں اور مہنگی بھی ہیں. سٹارٹنگ لینی ہے تھوڑے سے لے لیں، زیادہ نہیں لیں. کھانے کی طرف اگر دن میں ایک وقت کا کھانا بھی، اور وہ کھانا بھی کون سا جو ڈسکارڈ ہے، جو بچا کھچا ہے، جو اب آپ نے نہیں کھانا، جو آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتی ہیں، وہ تمام چیزیں جو آپ کا ذہن چاہتا ہے کہ یہ برتن میں یہ جو چیز تھی نا یہ ڈسٹ بن میں فوراً جانی، اس ڈسٹ بن کی جگہ آپ کو گلی کا کوئی کونا یا کوئی پلاٹ ذہن میں آتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ صحن کی دیوار سے
दूसरी साइड पर हम उसको फेंक सकते हैं, हम उनको उस सेंसर में लगा दें। उसमें आप बचे खुचे सेब के टुकड़े, जो हम पूरा सेब खा लेते हैं, वो भी हो सकता है, बीज भी हो सकते हैं, किसी भी फल के हो सकते हैं, सब्जियां ख़राब निकलती हैं वो भी हो सकता है, और कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको पता है कि ये खाने वाली चीज़ थी लेकिन अब बिल्कुल इस काबिल नहीं रही है कि आप उसको खाओ या सूंघो, टोटली ख़राब भी हो चुकी है, आप फिर भी उसको क्या वहाँ पर डाल सकते हैं डस्टबिन की जगह, कि उन तक उतना सा जो है वो पहुँच जाए, इतना सा राइट उनको खाने का मिल सकता है। आप मत शेल्टर दीजिए, आप मत उनको रेस्क्यू कीजिए फ़िलहाल, आप उनकी किसी दवाइयों शवाइयों का इंतज़ाम ना करें। खाने पे कोई तरद्दुद नहीं है, कोई फ़ॉरेन फूड उनको नहीं चाहिए है, कोई उनके लिए कोई बर्तन आपको नहीं लाने हैं। क्या इतना सा काम डेली बेसिस पर बचता है जो फेंका जाता है, क्या हम वो करते हैं? वही जो आपके ख़राब ग्रेन्स हैं, चने दालें वगैरह होती हैं, या आटा ऐसा होता है, कभी इस तरह हुआ है कि थोड़ी सी मेहनत करके हम उसको उसके बाद इस तरह कर दें? यानी कि हमारे यहाँ तो इतना भी मेरी अपनी मदर करती होती थी कि आटा अगर ख़राब हो जाता है ना, तो वो बिल्कुल भी अगर खाने के काबिल नहीं है तो वो उसको पका कर उसके टुकड़े पीछे फेंक देती थी कि मैंने उधर भी फेंकना है ना, ये यहाँ चला जाएगा। तो ज़्यादा मेहनत नहीं होती थी। तो क्या किसी ने कुछ ऐसा शुरू किया, किसी ने कोई इस चेन के लिए काम शुरू किया, थोड़ा थोड़ा रास्ता चलते हुए, बस इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों पर मैं बोलती रहूँगी यहाँ पर आकर। आई रियली विश कि आप लोग अटेम्प्ट कर सकें, इसमें मेहनत नहीं होगी। मैं बिल्कुल किसी मेहनत की, आपके वक्त की बात नहीं कर रही, आपकी पॉकेट पर किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रही, क्योंकि इस वक्त माहौल ऐसा है, यहाँ हालात ऐसे हैं कि मैं कोई इस वक्त बड़ी फ़िलासफ़ी, बड़ी तकरीरें नहीं कर रही जानवरों के हकूक़ के बारे में। एक बेसिक हकूक़ है कि उनको खाने को नहीं मिल रहा है, उनके पास पानी नहीं है, तो क्या आप वो भी दे सकते हैं, और वो भी सिर्फ वो जो सिर्फ कूड़े में जाना है, कुछ भी नहीं हो उसमें से। और ये कि टॉर्चर करना क्या हम कम कर सकते हैं? अगर वो बैठे हुए हैं तो बिला वजह उनको किक करना, पत्थर मारना क्या बहुत ज़रूरी है? क्या हम बच्चों को रोक सकते हैं उनको तंग करने से? क्या उनके सामने ज़बरदस्ती जाकर वहाँ पर तंग करने के लिए हॉर्न बजाना ज़रूरी है? क्या ये चीज़ें जो हैं हमें कितनी खुशी दे सकती हैं, कितनी एंटरटेनमेंट दे सकती हैं? कभी ऐसे काम करते करते रास्ते में कहीं जा रहे हैं, चलते हुए सोचें थोड़ा सा कि अगर ये सब कुछ नहीं है, इसका कोई फ़ायदा या मकसद नहीं है, और हम इससे किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं, तो क्या हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में हम जो बाकी बातों पर जो है अब अपनी अखलाकियत को देखते हैं कि जी जब कोई आए तो हमने उसको ग्रीट कैसे करना है, उसको सलाम कैसे करना है, उससे बातें कैसे करनी है, वो ज़रूरी है, या प्रैक्टिकल कोड ऑफ कंडक्ट में हम ये काम कर रहे हैं? अगर नहीं करें तो हम उसको तकलीफ़ देने का हिस्सा क्यों बन रहे हैं? क्या हम इसको रोक नहीं सकते? क्या हम इसके लिए दूसरों को समझा नहीं सकते हैं? कोशिश कीजिएगा कि कुछ सोच सकें, और फिर दोबारा मैं ज़रूर आऊँगी इस बात के ऊपर। मेरी आवाज़ बनों के साथ आप उनकी थोड़ी सी आवाज़ बने, तो वो खुद ब खुद जो है आपको फ़र्क महसूस होने लग जाएगा। फ़िलहाल उनकी जो है भूख का सामान बने, और ये सब कर सकते हैं, सब कुछ, जो कुछ भी सिर्फ कूड़े में जाने वाला है, कीड़ों से भरा हुआ है, तब भी उनके लिए बहुत है, वो सब कर लेंगे। और वो एक नहीं, स्ट्रे के साथ साथ आपको बताया था बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, परिंदे हैं, बहुत सौ का वो रिस्क बन जाता है। तो उनका हक़ है, इसी ज़मीन से हम खाते हैं, इसी ज़मीन से उनका हक़ है। तो हम उनको अगर पूरा हक़ नहीं दे पा रहे हैं इस वक्त, तो क्या इस तरह का भी नहीं दे सकते जो हमने ख़ुद नहीं खाना, जो हमारे काबिल नहीं है, चलो वो वही ले जाएं, वो तो उस पर भी आपको कुछ नहीं कहेंगे। मैं फिर कहूँगी कि वो आपसे पैसे नहीं मांगते हैं, वो आपको धोखा नहीं देंगे, वो आपसे जायदाद नहीं मांगते हैं, कोई बिज़नेस का लालच नहीं वो आपको देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे आप। सिर्फ इतना सा है कि 2 नवाले उन तक पहुंच जाएं, बच्चों को सिखाएं, बेशक पास मत जाएं, लेकिन उनको बताएं कि इनके लिए भी ज़रूरी है, ये इनका भी राइट है। शुक्रिया।